دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات حضرت زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا۔ آپ نے ان کو سلام کیا اور فرمایا، اے ابو یحییٰ، اپنے قتل کا واقعہ تو سنائیے، کیسے پیش آیا تھا اور آپ کو بنی اسرائیل نے کیوں قتل کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یحییٰ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ نیک تھا، ان میں زیادہ خوبصورت اور چہرے والا بھی تھا، اور ایسا ہی تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ دین کا مقتدا ہوگا اور لذت نفس کو بہت روکنے والا ہوگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی اس کی خواہش کر بیٹھی۔ یہ عورت زناکار تھی۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام کی طرف پیغام روانہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بچایا اور یحییٰ علیہ السلام رک گئے اور اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یہ لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے، اور بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب وعدہ کرتا تھا تو نہ اس کے خلاف کرتا اور نہ جھوٹ بولتا تھا۔ چنانچہ یہ بادشاہ عید کے لیے روانہ ہوا تو اس کی ملکہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کو رخصت کرنے لگی۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا، کیونکہ ملکہ نے ایسا پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ وہ جب اس کو رخصت کر چکی تو بادشاہ نے کہا، مانگو، آج کیا مانگتی ہو؟ ملکہ نے کہا، میں تو یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا خون مانگتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کچھ اور مانگو۔ ملکہ نے کہا، میں تو یہی مانگتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اس کا خون تجھے بخش دیا۔ پھر اس نے یحییٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بہادر روانہ کیے۔ یحییٰ علیہ السلام اس وقت اپنی محراب میں نماز میں مصروف تھے، اور میں بھی اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ چنانچہ آپ کو ایک کشتری میں ذبح کر دیا گیا، اور ان کے سر اور خون کو ملکہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت آپ کے صبر کی کیا حالت تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنی نماز نہیں توڑی تھی۔ جب یحییٰ کا سر مبارک اس کے پیش کیا گیا اور اس ملکہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن جب شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو شاہی خاندان اور حشم و حزم سمیت زمین میں دھسا دیا۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا، زکریا علیہ السلام کا خدا زکریا علیہ السلام کی خاطر غضبناک ہوا ہے، آؤ ہم اپنے بادشاہ کی خاطر غصہ میں آ کر زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ چنانچہ وہ میرے قتل کو تلاش کرنے میں میرے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور میرے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو میں ان سے بھاگ نکلا۔ ابلیس ان کے آگے آگے تھا، وہ ان کو میری خبر دے رہا تھا۔ جب میں ان سے ڈر گیا کہ اب میں ان کو عاجز نہیں کر سکتا تو میں نے درخت کو آواز دی، تو درخت نے کہا، میرے اندر آ جائیں۔ چنانچہ وہ پھٹ گیا، اور اسی دوران درخت نے مجھے اپنے اندر چھپا لیا اور واپس مل گیا، لیکن میری چادر کا ایک کنارہ درخت سے باہر رہ گیا۔ جب بنی اسرائیل پہنچے تو ابلیس نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں وہ اس درخت کے اندر گھس گیا ہے؟ یہ اس کی چادر کا کنارہ ہے، وہ اس میں اپنے جادو کے زور سے داخل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم اس درخت کو آگ میں جلائیں گے۔ ابلیس نے کہا، بلکہ نہیں، تم اس کو آرا سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ مجھے درخت سمیت آرا کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔